تو کبھی بھی کسی عبادت میں بوجھ فیل نہ کریں، انجوائے کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو سبحان اللہ قربانی بھی کریں اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قابل کیا۔ ارے حضرت ابراہیم کو تو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اگر یہی حکم ہمیں دے دیا جاتا کہ سب اپنے بچے ذبح کرو، کیا حال ہوتا؟ ادھر قربانی دینے کی نیت نہیں ہوتی، یہ والی قربانی کون دیتا؟ ہم پر تو آسانی کر دی گئی نا کہ جانور قربان کروایا جا رہا ہے۔ اچھا جانور بھی قربان کرو، گوشت بھی خود ہی کھا جاؤ، یہ بھی نہیں کہ سارا بانٹ دو۔ سوچو، رحمت دیکھو اللہ کی، آسانیاں ہیں ہمارے لیے، مگر اس کو بھی لوگ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گوشت میں تقسیم کاری ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اس میں سے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث یاد رکھنی ہے۔ اور قربانی کرے گی کیا؟ آتش جہنم کے سامنے روک بن جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ اللہ نے چاہا جہنم سے قربانی بچائے گی۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اپنی صاحبزادی سے کہا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ چوتھی حدیث، اللہ کے حبیب فرماتے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہاں، اس کو نبی پاک نے اپنے آپ سے دور فرما دیا۔ وہ لوگ جو قربانی اس میں سستی کرتے ہیں، اچھا پھر پورے گھر کا ایک بکرا کر لیں گے، گھر میں افراد بہت سارے، ایک جانور سب کی طرف سے، حساب نہیں کرتے کہ حصے کتنے بن رہے ہیں، حصے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ کیونکہ بعض صورتوں میں اگر آپ کی کیلکولیشن درست نہیں ہے، یا آپ نے ایک ہی جانور، مثال کے طور پہ ایک بکرے میں سارے گھر والوں کی قربانی شامل کر دی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ باقاعدہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح حصوں کی تقسیم ہوگی، یہ ایک واجب کام ہے۔ اس کے احکام بھی تو جانیے نا، یہ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے ذرا بتاؤ بھائی دانت کیسے دیکھنے ہیں، جانور کون سا لینا چاہیے، مگر اس کی قربانی کرتے وقت نیت کیسے ہوگی، اس کی اجازت کیسے ہوگی، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ کون معلوم کرتا ہے؟ تو خدارا یہ واجب کام پراپر طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، سعادت سمجھ کر کریں۔ اللہ نے چاہا یہ آپ کے لیے بہت زبردست نیکی ہو جائے گی۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ سبحان اللہ۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والوں کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا۔ ارے یہ پل صراط پر سواری کا کام دے گی، یہ نامہ اعمال پہ وزن کا کام دے گی۔ فرمایا اور اس جانور کا ہر عضو، پارٹ آف دا باڈی، قربانی کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے فدیہ ہوگا۔ قربانی کی آنکھ کے بدلے ہماری آنکھ جہنم سے بچے گی، قربانی کے پیر کے بدلے ہمارا پیر جہنم سے انشاءاللہ بچے گا۔ تو سوچو یہ جانور تو مجھے جہنم سے بچانے والا ہے، یہ پل صراط سے پار کرانے والا ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی پیاری بات، بڑی گہری بات ہے، توجہ چاہوں گا۔ آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اس کا مضمون ہے کہ قربانی جو ہے وہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس دن، قربانی والے دن، خون بہانے سے زیادہ کوئی افضل کام نہیں ہے۔ اب آج کل کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں یار اتنی ساری قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ ارے بھائی ہم یہ سارے کام، چاہے کسی کی مدد کریں، کسی کا علاج کروائیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، ثواب کے لیے۔ ثواب کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں اس دن، قربانی کے دن، اس سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی راہ میں خون بہایا جائے، قربانی کی جائے۔ تو جب نبی پاک فرما رہے کہ قربانی کرنا اس دن سب سے افضل ہے، تو ہم نے قربانی ہی کرنی ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے قربانی کا جانور قربان کریں، غریبوں کا علاج بھی کرائیں، کس نے منع کیا ہے؟ مگر ایک نیکی کے کام کو، ایک واجب کام کو بند کر کے یہ نہ جانے کیوں یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو ایسے موقعوں پر ہی چیزیں یاد آتی ہیں۔ ارے یار حج پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ خرچہ
بچا کر دوسرا کام کرنا چاہیے، ربیع الاول کی لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ والا کام کرنا چاہیے۔ اپنی بچی کی شادی پر کروڑوں روپے کا فنکشن کرتے ہوئے یاد نہیں آتا کہ غریب کی شادی کرا دینی چاہیے۔ تو بہرحال جو نیکی کا کام ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی دل جان سے کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات کلیریفائی ہو گئی کہ یہ پل صراط کے لیے سواری بنے گی۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات سمجھ لو، اب جانور تگڑا ہوگا، جاندار ہوگا تو سواری بھی اچھی ملے گی نا۔ تو اچھا جانور خرچ کیا کرو، اللہ نے دیا ہے تو بہترین جانور لینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، نیت یہ ہو کہ ذرا پتہ چلے میمن سوسائٹی میں ہمارا جانور کتنا بڑا آیا ہے، صاحب جی کتنے پیسے والے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے بہترین منڈی کا جانور لیں۔ بلکہ میں تو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، اپنے گھر میں جو بھی بہترین جانور لو نا، اگر 2-3 لیتے ہیں تو سب سے بہترین جانور نبی پاک کے نام پر قربان کر دیں۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ دیکھو ہمارے آقا نے ہمارے نام پر جانور قربان کیا تھا، یاد ہے؟ ہاں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک نے امت کے نام پر قربانی کی۔ تو اے امتیوں، تمہیں بھی نبی پاک کو یاد رکھنا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نبی پاک کو ہماری قربانی کی حاجت نہیں، ان کو گوشت تھوڑی پہنچے گا، یہ محبت کا اظہار ہے، گوشت تو پھر بھی ہمارے پاس ہی رہ جانا ہے۔ تو بہرحال قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ قربانی کا جانور بہترین لیں، اس لیے کہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ کی رضا سے محبت ہے۔ جتنا قیمتی جانور ہوگا نا، اتنا مشکل سے دل سے نکلے گا، اور جب آپ کے دل سے کوئی کام مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو بانٹیں غریبوں میں، تقسیم کریں رشتہ داروں میں، انشاءاللہ اس کا خوب ثواب کمائیں۔ تو قربانی جس کو اللہ نے نوازا ہے بہترین جانور کریں، اور پھر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کریں تو کیا بات ہے۔ اچھا، قربانی کے دنوں میں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ناخن، بال اور بردال، خال وغیرہ نہ کٹوائے، کیونکہ یہ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ حاجی بھی احرام پہن کے یہ سب چیزیں نہیں کرتے، تو حجامت وغیرہ نہ کروائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور جو قربانی نہیں کرتا، وہ بھی غریب ہے بیچارہ، نہیں کر پاتا، تو علماء کہتے ہیں اگر وہ بھی یہ اعمال ان دنوں میں کر لے، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، بلکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے عشرے میں، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن یا بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب کمائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر 1-2 باتیں مزید قربانی کے لیے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ تو چلے کہ قربانی واجب کیوں ہوئی تھی، یہ یاد کس کی ہے، یہ واقعہ کیا تھا۔ اللہ اکبر! جتنی بار اس واقعے کو پڑھیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، کتنی بڑی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور آج ہمیں چھوٹی سی قربانی دینے میں لوگوں کے دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قربانی کی جو دعا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، اس میں مل جائے گی، مگر مجھے بہت پسند ہے۔ عربی دعائیں یاد کر لو اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ آئے ہائے، اس دعا کے ذرا معنی سنو۔ اللہ کرے کہ مجھے تو وہ بی بی فاطمہ سے جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ اے فاطمہ قربانی کے پاس رہنا، پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو ویسے بھی پڑھنے والی دعا ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں
میں ہوں. اللہ اکبر. جب اس کیفیت میں بندہ قربانی کرے کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب تیرے لیے ہے، اللہ ان کیفیتوں کے ساتھ قربانی کرنا اب نصیب فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں یہ قربانی شروع کہاں سے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظیم ہستی ہیں. یاد رہے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے آپ والد ہیں. آپ کو ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے. ابراہیم ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کہ آپ جو ہے بڑے مہمان نواز تھے. روزانہ دسترخوان پر آپ کو کوئی مہمان چاہیے ہوتا، جب تک مہمان نہ ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان نوازی بھی آپ کے دور سے شروع ہوئی. اب آپ کو بیٹے کی تمنا تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. اچھا، آپ 99 سال کی عمر تک بے اولاد تھے، 99 ایئرس کی ایج. چلو تھوڑا سا یہاں ایک درس دے دوں. کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، اور پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اولاد نہیں ملتی، حج کر کے آیا پھر بھی اولاد نہیں ہے. معاذ اللہ، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے. ایک بات یاد کر لو، اگر رب نے کچھ نہیں دیا نا تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کیا پتا تمہارے نصیب میں ایسی اولاد ہو جو تمہیں مار کے گھر سے نکالتی. بعد میں ماں باپ کہتے ہیں نا نہیں ہوتی اولاد تو اچھا تھا. نہیں ہوتی ایسی اولاد. کیسی کیسی نافرمان اولاد ہوتی ہے لوگوں کی. میرا رب اگر اسی پر راضی ہے تو راضی رہو نا. 99 ایئرس کی ایج ہو گئی حضرت ابراہیم کی، اولاد نہیں ہے، مگر رب سے دعا کرتے ہیں، مایوس بھی نہیں ہے. اور دعا کا انداز کیا تھا؟ آپ کہتے اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع عربی میں کہتے سن لے، اور عبرانی زبان میں ایل کہتے اللہ کو، پروردگار کو، اے اللہ میری سن لے. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل 99 سال میں حضرت ابراہیم کو عطا کیے گئے، اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. جو دعا میں پکارتے تھے اسمع یا ایل، یہی نام اسماعیل جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے. رسول پاک علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم ہی اپنے بعد میں آنے والے سارے انبیاء کرام کے والد ہیں. ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے. ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار میں حج کے ارکان ہیں. آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں. جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا اس کو مقام ابراہیم کہا گیا، اور اس کو سجدہ کرنے کی جگہ فرما دیا گیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر اپنا مصلی بناؤ، وہاں نماز ادا کرو. یہ قرآنی حکم آ گیا. یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے. ویسے ایک اور عشق والی بات بتا دوں، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے. وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تھا، سبحان اللہ، آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنے گہرے نشان ہیں. کبھی سوچا اتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. یہ اب اس کے اوپر باکس بنایا گیا ہے، پہلے باکس نہیں تھا. یہ کھلے آسمان تلے پتھر پڑا رہا. ہزاروں بارشیں دیکھی، ہزاروں اس نے آندھیاں دیکھی ہوں گی، موسم کے مد و جزر دیکھے، مگر یہ پتھر نے کیسے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کی نشانی کو سنبھالا ہوا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم حضرت ابراہیم کے قدموں کے نقش کا نظارہ کر سکتے ہیں. جب حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے تو ابراہیم کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا. اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام کو ایک اور بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی. جن کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہو نا، گھبرایا نہ کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو. اول تو وہ چھوٹے بچے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، مگر آج وہ بچے پتہ ہے کہاں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں. یہ بچے ان کے پاس ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس ہیں، اور وہ ان کی پرورش فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت ابراہیم کی. اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کی شان تو آپ نے سنی. کئی ایسے دنیا میں کام ہیں جن کے انوینٹر، جن کے ذریعے یہ کام شروع ہوئے، سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم کے دور میں کون کون سے کام ہوئے؟ سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے. دنیا میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے.
حضرت ابراہیم پہلی ہستی ہیں جن کے بال سفید ہوئے. سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں پر مہندی لگائی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا. سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. سب سے پہلے آپ نے منبر پر خطبہ پڑھا. سب سے پہلے آپ نے علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گلے ملے. ہم جو معانقہ کرتے ہیں نا یہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا. اور سب سے پہلے آپ ہی نے سرید یہ جو کھانا ہوتا ہے شوربہ اور روٹی ملا کر یہ آپ نے ہی سب سے پہلے بنائی. بہرحال اتنی عظیم ہستی ہیں مگر آپ کو ایک خواب دیکھا آپ نے. اچھا یہ 8ویں رات تھی ذوالحجہ کی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. 8 ذوالحجہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ. جو حج پر جاتے ہیں ان کو یاد ہو گیا ہوگا. یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کا نام ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن. حضرت ابراہیم نے یہ دن سوچ و بچار میں گزارا تھا اس لیے اس کا نام ہی یوم الترویہ پڑ گیا. 9ویں رات پھر خواب آیا. صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے. 9 ذوالحجہ کا دن ہی یوم عرفہ پڑ گیا. اب 10ویں ذوالحجہ پھر وہ آپ نے رات کو خواب دیکھا. اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو آج ذبح کرنا ہے. اس لیے 10 ذوالحجہ کے دن کا نام یوم النحر پڑ گیا. یہ تینوں نام بھی حضرت ابراہیم کی کیفیت کے مطابق جو آپ کی کیفیت تھی وہی اس دن کا نام ہو گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی. کیا بات ہو رہی ہے؟ بیٹا گھمانے لے جا رہا ہوں یہ نہیں، بیٹا کو چیز دلانے جا رہا ہوں یہ نہیں. 7 سال یا 13 سال عمر ہے حضرت اسماعیل کی. 99 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بچہ جب 10-15 سال بعد پیدا ہو تو پورا خاندان ہی اس کا دیوانہ ہوتا ہے. اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، بڑی منتوں سے آیا ہے. 99 ایئرز کے بعد اولاد ہوئی ہے اور ابھی 7 سال کا ہے یا ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا گیا اس کو ذبح کر دو. اور آپ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. مگر اس سے پہلے کیا ہوا ذرا سنیے گا. اب شیطان نے کیا کام کیا؟ شیطان جو ہے اب ایک شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں جا رہے تھے. کہتا ہے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا میں کام سے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا ہاں میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں کسی کام سے جا رہے ہیں. اس کو تو معلوم تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا. شیطان نے یہاں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا. اب بی بی ہاجرہ کے پاس گیا. آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے حضرت ابراہیم؟ کب بیٹے کو کہیں گھمانے پھرانے لے گئے؟ کہ نہیں وہ انہیں ذبح کرنے لے کر گئے. تو حضرت ہاجرہ کہتی کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہتا ہے ہاں انہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. ماں دیکھو کیسی تھی. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے. اگر اللہ نہیں فرمایا نا پھر تو یہ فیصلہ ٹھیک کیا انہوں نے. شیطان نے دیکھا نہ باپ ہل رہا ہے نہ ماں ہل رہی. چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا.